وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہے، اس لیے کہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب ہے، وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو وہ دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس کے دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ سورۃ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور تمہیں صاف کر دو۔ تم پلٹ آنے کی دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما کر دیتا ہے۔ اس بات پہ یقین رکھ۔ زندگی بہت رفتار سے چلتی ہے، اتنی رفتار سے کہ زندگی بھاگ دوڑ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کب کس مقام پر خود کو کھو دیا۔ کبھی زندگی دوسروں کی ضروریاتیں پوری کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں تو کبھی خود کو صحیح ہیبت کرنے کی ضد میں ہم ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک مقام آتا ہے جب سب کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں اور ہماری تھکن بھی۔ روح تو کب کی تھک چکی ہوتی ہے اور وجود بھی تھکنے لگتا ہے اور دل کرتا ہے بس کسی طرح کہیں سکون ملے اور ہمیشہ صحیح لیکن سکون کی نیند سو جائیں اور یہ تھکن اتر جائے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سکون تو صرف اللہ کی راہ میں ہے۔ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں، یا اللہ میں ہی کیوں، میری من پسند ہی کیوں؟ اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنے مرضی سجدے کریں مگر اللہ سے کبھی بھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنا ہم اس ایک غم کی وجہ سے جڑتے ہیں۔ یہ دل کی فطرت ہے، جب تک گرتا نہیں ہے تب تک سنبھلتا نہیں ہے۔ جتنی شدت سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے ہم غم میں اس کے ساتھ قریب ہو جاتے ہیں، جتنی شدت سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی پریشانی بتاتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے پکارے، پھر وہ اس سے اس کی من پسند چیز ضرور لے لیتا ہے اور دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بحال رہے۔ بندہ ہے اور اگر وہ تم سے رابطہ بحال رکھتا ہے تو پھر اس سے غم کی صدمے میں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر ہم خدا کو تک جانے کے لیے عبادت نہیں کرتے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ کچھ غم، کچھ چوٹیں اس قدر گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہیں، نہ تو وہ چوٹیں قابل مرہم ہوتی ہیں اور نہ ہی انسان کسی کو دکھا پاتا ہے اور نہ ہی اپنا غم کسی کو بتا پاتا ہے۔ وہ غم جو اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے، اس کی خواہشات کو، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اور شاید اس کے حوصلے کو بھی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ بے شک بندے کو قیامت کے دن جب اس کے اعمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا، یا رب یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کی غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ سادگی، عیش پسندی سے بچو، اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔